کرم انعام و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان مبارک کی مبارک شہادتیں نصیب فرمائی۔ اللہ ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور جو قدر کرتا ہے وہ قدر والا بن جاتا ہے، اور جو ناقدری کرتا ہے خدا کے پاس میں وہ بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنا اور اس کو بہت بڑا خدا کا انعام سمجھ کر اس کے ایک ایک لمحے کو گزارنا ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کے اندر صحابہ کرام کو جمع فرما کر اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ وہ صحابہ کرام نفوس قدسیہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر زندگی کو قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن ایسے صحابہ کرام کو بھی جمع فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظمت کو بیان فرمایا کہ کتنا عظیم یہ مہینہ ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر سارے لمحات ساری ساعتیں بڑی عظمت والی اور برکتیں والی ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کی پہلی رات اور اس ماہ مبارک کی آخری رات، پہلی رات بھی بہت زیادہ اہمیت والی اور آخری رات بھی بہت زیادہ اہمیت والی۔ آج پہلی رات ہے ماہ مبارک کی، تراویح بھی پہلی ہوگی، اور اس کے بعد سحر ہوگی وہ بھی پہلی ہوگی، روزہ ہوگا وہ پہلا ہوگا، کل کا افطار ہوگا پہلا ہوگا۔ اس ماہ مبارک کی پہلی رات بھی بہت زیادہ قیمتی، اور اس ماہ مبارک کی آخری رات یہ بھی بہت زیادہ قیمتی۔ پہلی رات کو بھی اہمیت والی اللہ نے بنایا ہے، اور آخری رات کو بھی بڑی اہمیت والی بنایا ہے۔ اس موقع پر میں چند گزارشات آپ سے کروں کہ اس کے ہر لمحے کو خدا پاک کے پاس سے فضیلت کے ساتھ میں انعام لینے کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر روپیے کو ڈالر بنا دیا، روپیے کو ڈالر بنا دیا۔ جیسے ایک ڈالر میں 70-80 روپیے ہوتے ہیں، تو اس ماہ مبارک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روپیے کو ڈالر کے مقام پر پہنچا دیا۔ یعنی ایک فرض آدمی ادا کرے تو 70 فرض کا ثواب اسے ملے گا، نفل فرض کے درجے پر چلا جائے گا۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں جو کچھ آدمی کرتا ہے اس میں اپنی نیت یہ بنائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، اس لیے میں اس کو کر رہا ہوں۔ اپنے اس عمل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جوڑنے کی کوشش کرے۔ جیسے جتنے روزدار ہیں یہ سب سحر کریں گے، سحر ہم یہ سمجھیں کہ بھوک نہ لگے اس لیے کر رہے ہیں، سحر کرنا چاہیے تاکہ کل پریشانی نہ ہو، نہیں، بلکہ سحر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اوروں کے روزے میں ہمارے روزے میں فرق ہے سحر کھانے کا، اس لیے سحر کھاؤ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو بلایا کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو، تو یہ حضور کی سنت ہے اور اس میں برکت ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے، اس لیے ہم سحر کھا رہے ہیں۔ اور کب کھانا چاہیے؟ ہمارے پاس میں کاروباری لوگ اور جو دن میں مصروف رہتے ہیں ان کا ایک مزاج ہے کہ سب رات کے 12-1 بجے کاروبار میں مصروف رہے اور گئے کھانا کھا لیا اور سو گئے۔ یہی ہماری سحر ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق آخری پہر میں، یعنی رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، آج کل کے ہمارے حساب سے 5-5:15 کا ٹائم آخری کا ہے، تو اس وقت میں سحر کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں کا معمول کیا ہوتا ہے، جو دن بھر زیادہ کام کر لیتے ہیں، رات کے 11-12 بجے مکان پہنچے اور کھانا کھا لیا، یہی سحر، اور اس کے بعد سو گئے، اور سحر کے وقت میں کوئی اہتمام نہیں۔ آخری پہر میں سحر، اور ایسے وقت میں اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مطلب یہ ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر پر جمع رہے گی جب تک کہ سحر میں دیر اور افطار میں جلدی کرے۔ مطلب کیا ہے؟ سحر میں دیر سے مراد یہ ہے کہ رات میں 1-2 بجے کھا لیا، نہیں، بلکہ آخر وقت میں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے 20-25 منٹ پہلے۔ دیر کے معنی یہ بھی نہیں کہ اذان ہونے لگ جائے اور آدمی کھاتا رہے، نہیں، افطار میں جلدی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی آفتاب غروب ہی نہیں ہوا افطار آپ کریں، نہیں، آفتاب غروب ہونے کے بعد 1-2 منٹ انتظار کر کے افطار کرنا چاہیے۔ ایسے سحر کا وقت ختم ہو رہا ہو اس سے پہلے تک کھانا چاہیے، اس وقت میں سحر کرنا چاہیے۔
رات کے کسی حصے میں کھا لینا یہ سحر کے ثواب کو نہیں دلائے گا، اس لیے اس کی خاص یاد رکھی جائے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہنچ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام گویا سحر کر رہے تھے۔ حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق ہو چکی، اب میں جا رہا ہوں اذان دینے کے لیے۔ یہ کہہ کر نکل گئے۔ جیسے اذان ایک مکان کے اوپر آپ دیا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر، اور وہاں جانے کے بعد پھر خیال آیا کہ پھر دیکھوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر ختم کیا یا نہیں کیا۔ پھر واپس آ گئے اور دیکھا کہ حضور سحر کھا رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا روک دیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ کہا کہ بلال اگر تم قسم نہیں کھاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو طلوع نہیں کرتا، صبح طویل ہو جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا تو گویا اس سے بات کرنا چلتا ہے کہ سحر جو کی جائے وہ جو وقت ہے اخیر وقت اس میں کی جائے۔ رات میں آدمی گئے 12 بجے کھالیا سو گیا، اس کے اوپر سحر کا ثواب سے حاصل نہیں ہوگا، اس لیے اس کی خوب لیا ہے۔ اور ایک خاص بات کہ برتن صاف ہو تو بھی اس میں کوئی اچھی چیز ڈالی جائے گی، اس لیے دل کا صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی رات ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے حدیث پاک کے اندر۔ جو فضائل رمضان کے حدیث ساتھیوں سے آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ آج کی رات کی بہت زیادہ اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے سامنے پیش فرمائی کہ پہلی رات۔ اور خاص بات یہ کہ آج اپنے محبوب بندوں کے اوپر اللہ رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں، تو خدا پاک کی رحمت کی نگاہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر پڑ جائے اور ہماری دنیا آخر بن جائے۔ اس کے لیے اپنے جسم کے برتن کو، اپنے دل کے برتن کو پاک اور صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا دل کا برتن بھی پاک اور صاف رہے۔ جو برتن پاک اور صاف ہوتا ہے اسی میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، اور پھر ناپاکیوں سے بچانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ ہاتھ کو، زبان کو، آنکھوں، تمام باتوں کو صرف نظر کرتے ہوئے ایک بات کی جو میں اشارہ کروں گا، جس میں ہر جوان، ہر بچہ، ہر عورت، ہر چھوٹا، ہر بڑا ملوث ہے۔ معمول کیا ہو گیا کہ پہلے ہم لوگوں کا معمول یہ تھا کہ رات میں سونے سے پہلے تسبیحات فاطمہ، سونے سے پہلے جو اذکار ہے اس کا اہتمام، ان ساری چیزوں کے ساتھ میں بستر پر جایا کرتے تھے۔ ہمارا بستر پر جانا اذکار کے ساتھ میں ہوتا تھا، دعاؤں کے ساتھ میں ہوتا تھا، درود شریف کے ساتھ میں ہوتا تھا، اور جو چار خل ہے اور دوسری صورتیں، فضائل ہے، سورہ ملک ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ میں سورہ بقرہ کی آخری آیت، یہ سب چیزیں پڑھ کر ہم سویا کرتے تھے۔ یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور جتنی عورتیں اور بچے سن رہی ہیں، اگر میں ان سے سوال کروں کہ بتاؤ رات میں جب تم بستر پر جاتے ہو تو پھر ان اذکار، ان دعاؤں کو پڑھتے ہو یا کوئی اور مصروفیت تمہاری؟ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں، میں میرے دل سے پوچھ لوں گا۔ ایسی بری لت آج جو ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو، چھوٹے بڑے کو لگ چکی ہے، اس کیا ہے؟ کیسا آدمی بھول گیا؟ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، موبائل سنتے ہوئے، موبائل دیکھتے ہوئے، اب کون کیا دیکھ رہا کیا کر رہا وہ الگ الگ معاملہ ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ہمارے بستروں پر نیند آ رہی ہے۔ خدا کے لیے آج پہلی رات ہے ماہ مبارک کی، آپ لوگوں سے میں دردمندانہ اپیل کروں گا، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، بہت کم استعمال کیجیے جو ضروری ہے، اور خاص طور پر رات میں سوتے وقت میں اس سے احتیاط برتیے تاکہ وہ نورانیت جو روزوں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے، کہیں وہ نورانیت متاثر نہ ہو جائے۔ اس لیے اس موبائل کے استعمال کو کم سے کم کرنے کی کوشش کیجیے، جہاں ضرورت ہو ضرورت کے تحت استعمال کیجیے، لیکن رات میں جب سونے کے لیے جائیں تو سنت طریقے کے اوپر دعائیں، اذکار اور قرآن کی صورتیں اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ آپ کر سکتے ہو، اس کے ساتھ اپنے بستر آرام کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ ہمارا ہر لمحہ ان نورانیت والا بنتا چلا جائے گا۔ اسی لیے میرے دوستو، آج ایکم رمضان ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سارے ولیوں کا سردار بنایا۔ آپ جب پیدا ہوئے رمضان کا آسمان کا چاند نظر نہیں آتا، بستی والے گیلان کے سارے لوگ سیدہ کے مکان پہنچ جاتے، پوچھتے کہ آپ کے بیٹے نے دودھ پیا نہیں پیا، نہیں پیا تو رمضان نہیں، پی لیا تو رمضان نہیں۔ کہاں سے آئی یہ چیز؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ روحانیت کیسے نصیب فرمائی؟ یوں ہی نہیں،
بلکہ وہ کمال کہ آپ کے والد محترم نے ایک سیب کھا لیا تھا. باقی تفصیل مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. شرعی حساب سے جواز تھا کہ پانی میں ماء جو سادہ سادہ بہہ کر آ جائے جس کو مل جائے اس کا ہوتا ہے. آپ کے والد محترم نے سیب کھا لیا ہو, لیکن اس کے بعد چلے گئے کئی میل کا فاصلہ طے کر کے اور وہاں گئے. وہاں شرطیں لگائی گئی کہ باپ کی خدمت کرنا پڑے گا بغیر پیسوں کے, اور اس کے بعد میں پھر میری لڑکی سے شادی کرنا پڑے گا جو لنگڑی اندھی پھلا پھلا ہے. یہ ساری باتیں سارا تفصیلی واقعہ ہے. اس کے بعد سیدنا شیخ عبد الحق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ ہوئی. آپ کے والد محترم کا وہ تقویٰ جس تقوی کے پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ماہ مبارک ہمیں دیا ہے. فتویٰ یہ کہتا ہے کہ جو سیب کھا لیا جائز ہے, شریعت کہتی ہے کہ جائز ہے, لیکن طریقت کہتی ہے کہ نہیں, تو نے کھا لیا غلطی کی اس لیے اس کی معافی چاہ. شریعت یہ ہے, اجازت ہے فتوے کے اندر, لیکن تقوی کا راستہ یہ نہیں ہے. لہذا آپ کے والد محترم وہاں پہنچے اور سارا تفصیلی واقعہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت میں وہ کمال پیدا فرمایا کہ آپ پیدا ہوئے تو رمضان کا آسمان کا چاند نظر نہیں آتا. لوگوں کو پتہ نہیں, شریعت والوں کو, طریقت والوں کو, فقہ والوں کو, فتوے والوں کو, علم حدیث جاننے والوں کو, قرآن پاک پڑھنے والوں کو نہیں معلوم کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا. لہذا سارے لوگ پہنچتے سیدہ کے مکان پر اور پوچھتے کہ سیدہ آپ کے بچے کی کیفیت کو بیان کیجئے کہ کیا اس نے دودھ پیا یا نہیں پیا. سیدہ کہتی کہ نہیں پیا. تو سارے بستی والے فیصلہ کرتے کہ آج رمضان ہے. پیا. تو سارے بستی والے فیصلہ کرتے کہ آج رمضان نہیں. اللہ نے روحانیت کا کمال نصیب فرمایا. کیسے؟ وہ تقوی کی برکت تھی, وہ طریقت کا کمال تھا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر روحانیت کو پیدا کیا تھا. اس لیے میں دوستو تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ہر روحانیت کے حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے. اس ماہ مبارک کا جو عمل بھی ہو اس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتے تھے. انشاءاللہ کمال پیدا ہوتا چلا جائے گا. آج ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے. آج تراویح بھی ہوئی تھی 12 کی تنظیم تک, اور اس کے بعد انشاءاللہ سارے ہمارے یہاں پر چلتے رہیں گے. اور آپ تمام احباب سے گزارش ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنی ہر عمل کی نسبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے اپنے اندر روحانیت کے پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہی روحانیت زندگی پر اثرات ڈالتی ہے. آدم علیہ السلام نے ایک گندم کھا لیا تو سب کچھ چھین لیا گیا, اور میں اور آپ ایسے کہ رشوت بھی, حرام بھی, جائز بھی, ناجائز بھی سب کھاتے رہے. یہ کہاں کا جواب ہے؟ اس لیے تمام چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں اعمال کو متاثر کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. نماز کا وقت ہو چکا ہے.